چائے کے متعلق 10 دلفریب اور پرلطف حقائق۔ دھوئیں سے بھرے کارواں، موت کے بعد کا سامان اور انقلابی پیالے۔ صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی گرم گرم چائے کی پیالی زندگی کو ایک نئی نوید دیتی ہے۔ شہر کا بابو ہو یا گاؤں کا کسان، عورت ہو یا مرد، چائے کے 2 گھونٹ ہی نئے صبح کا آغاز بنتے ہیں۔ پتوں سے بنے اس مہکدار مشروب کے متعلق پوری دنیا میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے ترجیحات شاید بدلتی رہی ہوں، لیکن اس کی دلکشی ہمیشہ ہی قائم رہی ہے۔ اونٹوں کے کاروانوں سے لے کر سیاسی انقلابوں تک چائے ہمیشہ انسانوں کا ایک باقاعدہ ساتھی رہی ہے۔ ہاں، ان کو بھی نہ بھولیں جن کی میتوں کے ساتھ بھی چائے اگلے جہاں کے لیے دفن کی جاتی تھی۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے چائے کے متعلق حیرت انگیز حقائق بیان کیے جائیں گے جو چائے کے بہت ہی زیادہ رسیہ بھی شاید نہ جانتے ہوں۔ نمبر 1، چین میں 200 سال قبل مسیح میں چائے کے پہلے استعمال کے شواہد۔ مرکزی چین کے ینگلنگ کے قدیم مقبرے میں خشک پتوں جیسی اشیاء ملی ہیں۔ پتوں میں کیفین اور تھیانین کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت چائے ہی تھی جو کہ مرنے والے کے ساتھ دفن کر دی گئی تھی تاکہ وہ اسے موت کے بعد کی دنیا میں استعمال کر سکے۔ اس دریافت کے بعد پہلی مرتبہ چائے کے استعمال کی تاریخ مزید 200 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، چائے کی ساری قسمیں ایک ہی پودے کے نوع سے نکلی ہوئی ہیں۔ دنیا کی تمام چائے کا جد امجد کیملیا سیننسس کا پودا ہے۔ اس سدا بہار جھاڑی یا چھوٹے درخت کے پتے اور کلیاں چائے بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ مختلف قسم کے چائے کی وجہ اس کے مختلف کاشتکار، اگنے کے حالات اور پیداوار کا عمل ہے۔ نمبر 3، چائے ایک مذہبی مشروب کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ جاپان میں چائے 6 عیسوی کے آس پاس چین سے واپس آنے والے جاپانی مذہبی پیشوا اور سفارتکار لائے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مذہبی برادری کا پسندیدہ مشروب بن گیا اور کئی صدیوں تک سبز چائے اونچے طبقے کا خاص مشروب رہا۔ چین کے بدھ بخشوں نے 15ویں صدی میں چائے کی تقریب متعارف کروائی، لیکن جاپانیوں نے اسے اپنی ایک باقاعدہ رسم بنا دیا جو کہ بعد میں ایک نیم مذہبی اور سماجی روایت بن گئی۔ نمبر 4، روسی کارواں چائے۔ روس میں زیادہ تر چائے چین سے آنے والے اونٹوں کے کارواں لاتے تھے۔ یہ اونٹوں کے کارواں مہینوں سفر کرتے اور چائے لے کر بر اعظم کے دوسری طرف پہنچتے۔ راتوں کو ان کی کیمپوں کے باہر آگ لگانے سے پیدا ہونے والا دھواں آہستہ آہستہ چائے میں جذب ہوتا رہتا، اور جب یہ ماسکو یا سینٹ پیٹرزبرگ پہنچتے تو چائے کے پتوں میں دھوئیں کا ذائقہ آ جاتا جو اس چائے کی خاصیت بن چکا تھا، اور اسی لیے اسے آج بھی ہم رشین کارواں چائے کہتے ہیں۔ نمبر 5، جب چین کی اجارہ داری ٹوٹی۔ 17ویں صدی میں جب چین اور برطانوی راج کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات ٹوٹے تو برطانیہ نے چائے کے لیے اور منڈیوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو کہ عالمی تجارت کو کنٹرول کرتی تھی، اسکاٹ لینڈ کے ماہر نباتات رابرٹ فارچون کی خدمات حاصل کیں، جو کہ پوری دنیا سے نایاب پودے اکٹھے کر کے اشرافیہ کو فروخت کیا کرتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ وہ چین میں خفیہ طور پر جائیں اور چائے کے پودے انڈیا اسمگل کریں تاکہ وہاں ایک متوازی صنعت قائم کی جا سکے۔ حیرت انگیز طور پر وہ 20,000 چائے کے پودے چین سے انڈیا کے علاقے دارجلنگ اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے انڈیا کو چائے کا گھر بنانے میں رابرٹ فارچون کی سرگرمیوں کا بڑا عمل دخل تھا۔ نمبر 6، چائے میں دودھ کی ملاوٹ۔ انڈیا میں اگنے والے چائے کا پودا کیملیا سیننسس آسامیکا کی ہی ایک ذیلی نسل ہے۔ آسام چائے کا ذائقہ سبز کے بجائے کالی چائے کی شکل میں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ آکسیڈیشن یا عمل تقسید سے پتے کالے ہو جاتے ہیں، جو اس کا پھولوں جیسا ذائقہ ختم کر کے اسے گاڑھا، تیز اور جو جیسا بنا دیتے ہیں۔ عموماً پہلے انگلش بریک فاسٹ چائے جس میں آسام کی چائے ہوتی تھی وہ بہت زیادہ تیز ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ آج کل برطانیہ میں انگلش بریک فاسٹ چائے میں دودھ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یورپ کے دوسرے حصوں میں چائے میں دودھ ڈالنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ نیدرلینڈ میں چائے انڈونیشیا کے علاقے جاوا سے آتی تھی جو تیز نہیں ہوتی تھی، اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور یہی پھر یورپ، اسپین اور جرمنی میں مقبول ہوئی۔ نمبر 7، ٹوسٹ پر چائے۔ جب پہلی مرتبہ 1657 میں چائے لندن لائی گئی تو لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ اس کو پینے کا بہترین طریقہ کون سا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مہنگی چیز تھی جو ہر کوئی نہیں خرید سکتا تھا،
اور یہ دیکھتے ہی یہ نفاست کی علامت بن گئی، لیکن ہر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ ایسے بھی اطلاعات موجود ہیں کہ لوگ انہیں بھگو دیتے اور پھر اسے کھاتے یا مکھن لگے ٹوسٹ پر اسے رکھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 8، چائے کی کافی پر فتح۔ روایتی طور پر ترکی دنیا کی سب سے بڑی چائے کی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر ترکی کی کالے چائے رز علاقے کے زرخیز ڈھلوانوں سے آتی ہے، جو بحیرہ اسود کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اگرچہ ٹرکش کافی پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن ترکی میں سب سے زیادہ مقبول مشروب چائے ہی ہے۔ نمبر 9، انقلاب میں چائے کا ہاتھ۔ سن 1773 میں امریکہ کے بوسٹن شہر کے رہائشی برطانوی سامراج کے نو آبادیاتی دور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران بوسٹن ٹی پارٹی وجود میں آئی، جس نے برطانوی حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے چائے پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا۔ رات کے اندھیرے میں قوم پرستوں نے بوسٹن کی بندرگاہ پر کھڑے 3 برطانوی جہاز پر حملہ کیا۔ ان میں موجود چائے کے 242 کنٹینر سمندر میں پھینک دیے۔ اس احتجاج نے امریکی آزادی کی جنگ کو ایک قدم اور نزدیک کر دیا۔ نمبر 10، اپنی چائے پہچانیں۔ یوں تو ہر علاقے کی چائے روایت طریقہ کار اپنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جب آپ مختلف قسم کی چائے پیتے ہیں تو آپ اس کی خوشبو، ذائقے اور شکل پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چائے کو شڑپ سے یا آواز نکال کر پینے سے اس کے ذائقے کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو اسی بہانے ہو جائے ایک پیالی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔